ناظرین، پاکستان کے مایہ ناز بے سر گلوکار چاہت فتح علی خان نے پی سی بی کو بڑی پیشکش کر دی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جمہور نامہ کے ساتھ میں ہوں عمیر خان۔ ناظرین، پاکستان کے مایہ ناز بے سر گلوکار چاہت فتح علی خان نے پی سی بی کو بڑی پیشکش کر دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پی سی بی انہیں چیئرمین بورڈ بنائے اور وہ پاکستانی ٹیم کو دنیا میں ایک ایسی ٹیم کے طور پر متعارف کرائے گا جو کہ ہر میچ جیتے گی، کوئی بھی میچ وہ نہیں ہاریں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کافی باتیں کی ہیں، اس پر بات کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سانگڑ میں جن لوگوں نے اونٹ کی ٹانگ کاٹی تھی ان کو گرفتار بھی کر لیا گیا تھا، مقدمہ بھی درج ہو گیا تھا اور 2 ملزموں نے اعترافی جرم بھی کر لیا تھا۔ آج کے دن وہاں کے سیشن کورٹ نے 5 ملزموں کا جسمانی ریمانڈ 4 روز کے لیے منظور کر لیا ہے۔ اس پر بات کریں گے، اور جو لوگ اس کو اسلام کے ساتھ جوڑتے ہیں اور یورپ کی جو جانوروں کے حقوق کی وہ تحفظ کرتے ہیں ان کے ساتھ ان کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کا جو پلین تھا بانی پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف ان کو 5 سال جیل میں رکھنے کا، وہ ان کے ایک اپنے بندے نے ان کا پلین لیک کر دیا ہے۔ انہوں نے کیا کہا ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے چاہت فتح علی خان کے اوپر بات کرتے ہیں۔ چاہت فتح علی خان نے لندن میں پاکستانی ایک ٹی وی چینل ہے اس سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ پی سی بی مجھے چیئرمین بورڈ بنائے اور میں پاکستانی ٹیم کو ایک بہترین ٹیم کے طور پر دنیا میں متعارف کراؤں گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں نے فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلی ہے اور میں ایک تجربہ کار آدمی ہوں اور میں جانتا ہوں کہ پاکستانی ٹیم کو کیسے بہتر کرنا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ مجھے بورڈ کا چیئرمین بنایا جائے تو میں ہفتے میں 4 دن خود گراؤنڈ میں جا کر کھلاڑیوں کی پرفارمنس اور کوچنگ کا جائزہ لوں گا۔ اس کے ساتھ جب صحافیوں نے ان سے سوال پوچھا کہ کیا آپ محسن نقوی کی جگہ لینا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ میرا بالکل بھی یہ مطلب نہیں ہے، میں ان پر تنقید نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے اگر وہ یہ عہدہ دیں گے اور ان کو سوچنا چاہیے، ان کو اس بارے میں سوچنا چاہیے، مجھے اگر یہ عہدہ ملے گا تو میں ان کی کارکردگی، پاکستان ٹیم کی کارکردگی بہترین ہو جائے گی۔ میں ان کو دماغی اور دلی طور پر ان کو تیار کروں گا اور ان کو مضبوط کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرے پاس وہ گر ہیں، میرے پاس وہ سکلز ہیں کہ میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین بن کر پاکستان کرکٹ ٹیم کو بہترین بنا سکتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ چاہت فتح علی خان فرسٹ کلاس کرکٹ کھیل چکے ہیں۔ پاکستان میں 1983 اور 84 کی جو قائد اعظم ٹرافی تھی لاہور کی طرف سے یہ کھیلے تھے اور 3 اننگز میں انہوں نے 16 رنز بنائے تھے۔ اس کے بعد یہ لندن موو ہوئے اور وہاں پر جا کر انہوں نے فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلی، یعنی کہ کلب کرکٹ 12 سال تک یہ کھیلتے رہے۔ ان کی اس پیشکش کے بارے میں پی سی بی اپنا کیا موقف پیش کرتا ہے یا محسن نقوی اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں نے اونٹ کی ٹانگ کاٹی تھی ان کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ وہاں کے سیشن کورٹ نے منظور کر لیا ہے۔ کچھ لوگ اس معاملے کو لے کر دین کے ساتھ اور یورپ کے ساتھ اور ہمارے اسلام کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصل دین سیکھا ہوتا تو یہاں پر پاکستان میں اس طرح کے ظلم نہ ہوتے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی جو تعلیمات ہیں وہ رحم دلی کے بارے میں ہیں۔ جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ سمندر کے گرد اگر پیاسا کتا پانی کی وجہ سے مرے گا تو اس کا حساب مجھ سے لیا جائے گا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں اسلام کی، اس کو یورپ کے ساتھ، مغرب کے ساتھ بالکل بھی نہیں جوڑا جا سکتا۔ وہ اس شخص کی، ان لوگوں کی انسانیت کے خلاف، ان کے اندر انسانیت نہیں تھی، رحم نہیں تھا، اور جانوروں کے ساتھ اس طرح کے سلوک کرنا کسی بھی انسانیت کے زمرے میں آتا ہے، نہ کہ ہم اس کو اسلام کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے کہ وہ پی ایم ایل این کا جو پلان تھا پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب کو جیل میں رکھنے کا، وہ بے نقاب ہو چکا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کا جو رہنما ہے احسن اقبال، انہوں نے کہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کی اگر آپ نے ترقی کرنی ہے، پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے تو عمران خان کو 5 سال کے لیے جیل میں رکھنا ہوگا۔ اب یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ وہ لوگ کون ہیں؟ جو عوام ہے، جو پبلک ہے، ہم تو اسے لوگ کہتے ہیں، عوام کو ہم لوگ کہتے ہیں، اور عوام نے 8 فروری کو اپنا فیصلہ سنا دیا تھا کہ وہ کیا چاہتے ہیں، وہ کس کے ساتھ ہیں، وہ کس کا نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں۔
تو اب جن لوگوں کی بات احسن اقبال نے کی ہے اس کا مطلب کیا ہے، وہ لوگ کون ہیں اور وہ کیوں چاہتے ہیں؟ ایک طرف عوام ہے، دوسری طرف وہ لوگ ہیں جن کی بات احسن اقبال نے کی ہے۔ تو وہ لوگ ورسز عوام، عوام کا فیصلہ، اگر یہ جمہوریت ہے تو پھر یہاں پر عوام کا فیصلہ ماننا پڑے گا، اور عوام کا فیصلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو انہوں نے جس طرح سے ووٹ دیا تو اس کا مطلب واضح مطلب تھا اور واضح ثبوت تھا کہ ان کو وزیر اعظم بنانا چاہتی تھی۔ لیکن پاکستان میں جمہوریت کے اوپر ضربیں لگتی ہیں اسی طرح کے حالات میں اور اسی طریقے کے ساتھ، جب تک یہ ضربیں پاکستان کی جمہوریت کے اوپر اور عوام کی رائے کے اوپر لگیں گی تو یہاں پر بہتری نہیں لائی جا سکتی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ عمیر خان کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔